الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذکر ما یقع فیہ من اعمال بنی آدم. اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال کا انجام کیا ہوگا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. طائر مانا ما طار عنہ من عملہ، جو اس نے عمل کیا. لا حول کما قال ابن عباس ومجاہد وغیرہما: من خیر وشر یلزم به ویجازى علیہ. جیسے پرندہ اڑتا ہے اسی طرح ہر آدمی کا عمل بھی اڑتا ہے، اور خیر ہو یا شر ہو پھر اس کے سامنے آئے گا، اسی پر اس کو بدلہ دیا جائے گا. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھائی ہو یا برائی ذرے کے برابر اس کا بھی حساب ہو. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. تمہارے دائیں اور بائیں اللہ کے فرشتے نگران بیٹھے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. تمہارے اوپر اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں کرامن کاتبین، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں پھر لکھتے ہیں. إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قیامت میں تمہیں سزا جو ہے تمہارے عمل کی ملے گی. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جس نے برائی کی اس کو اس کا بدلہ ملے گا. والمقصود خلاصہ کیا ہوا کہ ان عمل ابن آدم محفوظ علیہ قلیلہ و کثیرہ. ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ لَيْلًا وَنَهَارًا صَبَاحًا وَمَسَاءً. اللہ کے فرشتے رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام لکھ رہے ہیں. وقال الامام احمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الحية عن ابي الزبير عن جابر سمعت رسول اللہ یقول لطائر کل انسان فی عنقہ. طائر ہر آدمی کی اس کی گویا کہ گردن کے اندر ہوگا. قال ابن الحیۃ یعنی التیرۃ. تیرہ ہے کہ یہ جاہل لوگ جو ہے نا استدلال کرتے تھے پرندوں سے اور لکڑیاں ڈالتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل غلط ہیں. طائر اس کا اپنا عمل ہے. وهذا القول من ابن الحية في تفسير هذا الحديث غريب جدا. وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة. سارے اعمال اس کے لکھے ہوئے محفوظ ہوں گے اور قیامت کے دن ان کو دیے جائیں گے. اما بیمینہ ان کان سعیدا، اگر مومن ہے اس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا. او بشمالہ ان کان شقیا، اور کافر بدبخت ہے تو اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. منشور کا کیا معنی؟ منشوراً مفتوحاً یقرأ ہوا وغیرہ، کھلا ہوا ہوگا، وہ خود بھی پڑھے گا اور بھی پڑھیں گے. جمیع عملہ من اول عمرہ الی آخر، وہ اول سے لے کر ہر عمل محفوظ ہوگا.
جیسے اللہ نے فرمایا نبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو خبر دی جائے کہ تم نے پہلے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ بل الانسان ولا نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا، اب ہر انسان اپنے اوپر بصارت والا ہوگا چاہے لاکھ عذر پیش کرے۔ ولہذا قال تعالیٰ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم پڑھ لو لکھا ہوا جو ہے اپنی کتاب، انک تعلم تاکہ تم جان لو، انک لن تظلم ولم یکتب علیک الا ما عملت، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور لکھنے والوں نے بھی وہی لکھا ہے جو تم نے عمل کیا ہے۔ لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، اب سب یاد آ جائے گا، کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي، ہر آدمی اپنے نامہ عمل پڑھے گا چاہے وہ پڑھا لکھا تھا یا جاہل تھا۔ الزمناه طائره في عنقه انما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد، گردن کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ انسانی اعضاء میں گردن بڑی اہم چیز ہے، گردن کٹ گئی تو بس۔ ومن الزم بشیء فیہ فلا محید لہ عنہ، اگر کسی نے اپنی گردن پر یہ بات ذمہ داری رکھی ہے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اذهب بها اذهب بها طبقتها طوق الحمام، جہاں بھی جاؤ گے تمہارے گلے میں وہ طوق ہوگا۔ قال قتادہ عن جابر بن عبداللہ انہ قال لا عدوى ولا طیرۃ، یہ کوئی تیرہ نہیں ہوتا اور کوئی ایک دوسرے کی بیماریاں جو ہیں دوسرے کو نہیں لگتی ہیں۔ ہاں بعض بیماریاں ایسی ہیں جن سے حضور نے بھی فرمایا ہے کہ پناہ مانگو، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اور جو لوگ اس علاقے میں ہوں وہ باہر نہ جائیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ كَذَا رواه ابن جرير وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلا فقال حدثنا الحسن موسى قال حدثنا ابن حية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمع يقول طير كل عبد في عنقه، ہر چیز اس کی گردن میں ہوگی۔ قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن حية حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يحدث، وہ بیان کر رہے تھے حضور کی حدیث، عن النبی قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، ہر عمل جو ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول رب جل جلاله اختموا له ولا مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ حکم دے دیتے ہیں کہ اب نامہ اعمال کو مختوم کر دو، بند کر دو بس۔ اسنادہ جید قوی ولم یخرجوہ وقال ما من انقطع الزمناه طائره في عنقه، من طائر کا معنی عمل، ونخرج له يوم القيامة قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا۔ وتلا الحسن بصری رحمہ اللہ عن الیمین والشمال قعید یا ابن آدم بسطت لک صحیفتک وکربک ولکان کریمان، تمہارے صحیفہ کھول دیا گیا ہے اور اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، احدہما عن یمینک والآخر عن شمالک، ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے۔ فاما الذی عن یمینک فیحفظ حسناتک، جو دائیں طرف ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، واما الذی عن شمالک فیحفظ سیئاتک، اور جو بائیں طرف ہے وہ تمہاری برائیاں لکھتا ہے۔ فعمل ما شئت اقلل او اکثر، اب تمہاری مرضی جو کرو، تم زیادہ کرو تھوڑا کرو۔ حتی اذا مت طویت صحیفتک وجعلت فی عنقک ما فی قبرک، جب تم مرتے ہو تو وہ صحیفہ تمہاری گردن میں ڈال دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ حتیٰ تخرج یوم القیامت کتابا تلقاہ منشورا، اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو اس دن وہ ساری کتاب، سارا صحیفہ کھلا ہوا تمہیں مل جائے گا۔ اقرا کتابک، کہ پڑھ لو ہر چیز، فقط عدل واللہ من جعل حسیب نفس، یہ اللہ کا کتنا بڑا عدل نفس، خود اپنے اعمال پڑھ کے خود فیصلہ کرو۔ هذا من احسن كلام الحسن رحمه الله تبارك وتعالى، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها فلا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ يخبر تعالی أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثر النبوة، اللہ نے خبر دی ہے کہ جس آدمی نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، حق کی اتباع کی اور پیغمبروں کے طریقے پہ اتباع کرتے ہوئے چلا،
فإنما يحصل عاقبۃ ذلك الحمیدۃ نفسی، اس کا فائدہ اس کو خود ہوگا۔ ومن ضل عن الحق، اور جو گمراہ ہو گیا، حق سے بھٹک گیا، وزاغ عن سبیل الرشاد، اور گمراہ ہو، فإنما يجني على نفسه، اس نے اپنے اوپر وبال رکھا ہے، وإنما يعود وبال ذلك عليه، ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجنى جان إلا على نفسه، کسی دوسرے کا گناہ تم پر نہیں رکھا جائے گا، ہر آدمی اپنے گناہ کا عذاب بھگتے گا۔ کما قال تعالی ان تمسکۃ الى حملها لا يحمل منه شيء، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا منافات بین هذا وبین قوله وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وقوله من اوزار الذين يضلونهم بغير علم فإن الدعاة عليهم اسم ضلالتهم في أنفسهم، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف، گناہوں کی طرف بلاتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ واسم آخر بسبب ما اضلوا من اضلوا، اور دوسرے جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں ان کا گناہ بھی ان پہ رکھا جائے گا۔ من غیر ينقص من اوزار اولئک، ان کے گناہوں کا کوئی بوجھ ہلکا نہیں ہوگا بلکہ اس کے گناہ اس پر بھی پورے رکھے جائیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهَذَا مِنْ عَدْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَقَضَىٰ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اخبار عن عدلہ، اللہ کی عدل یہ ہے کہ کسی کو عذاب نہیں دیتے، پہلے پیغمبر آتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہر بندے کو نبی، پیغمبر آئیں گے، پیغمبر کے بعد علماء جو وارث الانبیاء ہیں وہ آئیں گے، تمہیں حق پہنچے گا۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا اخبار نہیں وَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ إِلَيْهِ بِرِسَالَةِ الرَّسُولِ إِلَيْهِ، جب پیغمبر آ گئے، دعوت دے دی، معجزات دکھلا دی، حجت پوری ہو گئی۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزْرَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب بھی کافروں کی جماعتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی تو ان سے پوچھیں گے خزان، ان سے پوچھیں گے جو فرشتے جہنم پر ہیں، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، انہوں نے کہا نہیں آیا لیکن ہم نے نہیں مانا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ کوئی چیز نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ، ان انتم الا فی ضلال کبیر، جیسے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب کافروں کی جماعتوں کو چلا کے جہنم پہ لایا جائے گا، حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، جب آئیں گے دروازے کھلیں گے جہنم کے، وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے خازن جو ہیں پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، اللہ کی آیات نہیں سنائی تم کو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کیا انہوں نے تمہیں قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ آئے، بالکل پیغمبر آئے، ڈرایا بھی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب الکعبہ، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ وقال تعالیٰ یستخفون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب وہ جہنم میں چیخیں گے، کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ میں نکال دے، ہم جا کے بالکل صحیح عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا ما للظالمین من نصیر، اللہ فرمایا کہ بدبختوں، میں نے تم کو اتنی لمبی عمر دی ہے، ہر قسم کے تمہارے پاس ڈرانے والے پہنچے، اس وقت تم نے نصیحت نہیں پکڑی، اب پکڑو گے، اب یہ عذاب جہنم کا چکھو۔ ہمارے ظالمین، اور ظالموں اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی چھوڑانے والا نہیں۔ الی غیر ذلک من آیات الدالۃ الی ان اللہ تعالی لا یذو احد النار الا بعد ارسال الرسول الیہ، جب تک کہ کوئی پیغمبر نہ آئے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتے۔ وان سمت جماعت من العلماء فی اللفظ الذی جاءت معجبۃ فی صحیح البخاری عند قوله تبارک و تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، واللہ اعلم۔